اس محفل کے میزبان جناب فرحان علی قادری صاحب مبارک مستحق کہ جنہوں نے اپنی جنم دن کے موقع کے اوپر خوبصورت بزم کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کی بزم کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہے، چند باتیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا ایک وہ ذات کہ جو سچ لے کر تشریف لائی، اور فرمایا وصدق بہ، اور ایک وہ ذات کہ جس نے اس سچ لانے والی ذات کی تصدیق کی۔ سچ کو لے کر آنے والی ذات تیرے اور میرے محبوب کی ہے، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے، کیونکہ یہ آپ کا ماں ہے، 22 جمادی الثانی آپ کا عرس ہے، اسی حوالے سے میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے جب کلمہ پڑھا نا، جب اسلام قبول کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما دعوت احدا الی الاسلام الا كانت فيه عنده قبوة ونظر وتردد الا ما كان من ابا بکر ابن ابی قحافہ ما اقام عنه حين ذکرته ما تردد فيه۔ ترجمہ سن کے سمجھ آئے گی۔ تیرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، جس کو بھی اسلام پیش کیا، یا تو اس نے دلیل مانگی، یا غور و فکر کیا، یا تردد کیا، فرمایا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے سامنے میں نے اسلام کو رکھا ہے، اسلام کو پیش کیا ہے، ابو بکر نے کلمہ ہی پڑھا ہے، ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنا تن، میری باتوں کی طرف غور کیجئے گا، اپنا تن، من اور دن ہر ایک مدینے والے محبوب پر نثار کر دیا، اور انہوں نے امت کو یہ درس دے دیا کہ ہماری ہر چیز شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے، اور ختم بھی مدینے والے محبوب، انہی کے قدموں سے ہماری ابتدا بھی اور انتہا بھی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر بھی دنیا میں کوئی نہیں، نبی پاک جیسا پیر دنیا میں کوئی نہیں، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق جیسا مرید کامل بھی کوئی نہیں، نبی پاک کے جیسا پیر کامل بھی کوئی نہیں، اور جناب ابو بکر صدیق جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ کیونکہ پھر جب انہوں نے نبی پاک کی طرف نظر کر لی نا، کیونکہ جو عشق ہے نا جناب فرحان بھائی، جو عشق ہے، عشق کے اندر ایک ذات ہے، کتنی ذاتیں ہیں جی؟ عشق کے اندر ایک ہی ذات ہے، وہ معشوق کی ذات ہے، عاشق کی ذات کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ امت کو بتا دیا کہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ایک دفعہ تو تبلیغ کے دوران جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے اٹھایا، اپنے قبیلے لے گئے، سارا دن سوچو بچار کے اندر رہے، ان کو یہ تھا شاید وصال کر گئے۔ دن کے آخری حصے کے اندر، کون سے جی؟ دن کے آخری حصے کے اندر جناب ابو بکر صدیق کو نہ ہوش آیا ہلکا سا، تو لوگوں نے عرض کی ہاں بھائی کیا حال ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے میری چھوڑو، بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کا کیا ہے، بتاؤ ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے۔ ہر وقت انہی کی تانگ ہے، انہی کی نظر ہے، انہی کی یاد ہے۔ جلوہ تیری ذات کا
کو بکو ہے، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اگر ہجرت کی رات کو دیکھا جائے، کس کو جی؟ ہجرت کی رات کو دیکھا جائے تو قدم قدم پر جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کا عشق نظر آتا ہے۔ گھر سے نکلے رسول کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے نا تو یہ دربار رسالت ہے، گلشن مصطفیٰ ہے۔ یہ بات آپ کے لیے، یہ گلشن مصطفیٰ ہے، ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہے۔ کسی کو بستر پر سلایا جاتا ہے جناب علی المرتضیٰ، کسی کو ہجرت کے دوران ساتھ لے جایا جاتا ہے تاجدار صدق و وفا، کسی کو دعا مانگ کر تمنا کر کے بلایا جاتا ہے فارق حق و باطل، اور کسی کو سفیر بنا کر خانہ کعبہ بھیجا جاتا ہے جناب عثمان غنی، اور کسی کو خیبر میں بلایا جاتا ہے جناب علی المرتضیٰ۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ ہے۔ یہ دربار مصطفیٰ ہے، گلشن مصطفیٰ ہے، ہر پھول کی خوشبو ہی علیحدہ ہے۔ سرکار نے جناب ابو بکر کو ساتھ لیا، جناب ابو بکر کو ساتھ لیا، راستے کے اندر چل رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کبھی دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، کبھی حضور کے آگے آتے، کبھی حضور کے پیچھے آتے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک نے پوچھا، اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں آتے ہو اور کبھی بائیں آتے ہو۔ تو جناب ابو بکر صدیق بول اٹھے، کہنے لگے میں ہوں ایک اور سمتیں ہیں چار، میں ہوں ایک اور سمتیں ہیں چار، ہو سکتا ہے ہر سمت سے وار، اور اللہ کرے کہ میں ہو جاؤں حضور پر فدا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دل کے اندر جب خیال آتا ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ کافر آگے گات لگائے ہوں گے، یا رسول اللہ آگے ہوتا ہوں، جب خوف آتا ہے پیچھے ہوں گے، پیچھے ہوتا ہوں، اسی طرح دائیں اور اسی طرح بائیں۔ بس اللہ مجھے حضور پر نثار کر دے، ان پر فدا کر دے، ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ پھر غار کے دانے کے اوپر پہنچے، غار کے منہ کے اوپر پہنچے۔ جناب صدیق اکبر نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا تھا، نیچے اتارا، پبا پار قدم نہیں جلاندا تے سور پار تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، یہ اصلی دلدار نبی دا۔ ان کو اتارا اور عرض کی، مالکو آپ نیچے اترے، میں غار کے اندر جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ پھر تشریف لائیے گا۔ جناب ابو بکر صدیق اندر گئے، غار کو صاف کیا، سوراخ تھے، چادر پکڑی پھاڑی، 70 سوراخ تھے، بند کیے، ایک رہ گیا، ایری لگا دی، حضور تشریف لے آئے۔ 70 سوراخوں کو بند کیا، ایک رہ گیا، ایری لگا دی، کہا حضور تشریف لے آئے۔ نبی پاک آئے، جناب ابو بکر صدیق کی یہ جو رانے تھی نا، یہ ریل بن گئی، اور مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ اقدس، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ سرکار نے اپنا سر اقدس جناب ابو بکر کے زانوں پر رکھا، حضور محو استراحت ہوئے۔ سانپ تھا سوراخ کے اندر، اس نے ڈسا۔ ماہر نفسیات نے ادھر ایک نکتہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کہیں چھپ کر، کتھے جی کتھے جی چھپ کر، لک کر ہے، جدو کوئی بندہ لک کے کسی جگہ تے چھپ جاندہ ہے، لک جاندہ ہے نا، تو جدو ہلکی جی ماری جی چیز بھی ٹچ کر دی ہے نا، تو بندہ پیچھے ہوندہ ہے۔ کی کردہ ہے جی؟ سانپ نے ڈسا، سانپ نے ڈسا، ایتے سانپ دے نام دے ہوتے تے بندے بول دے ہی بڑے، تسی بول لے ہی بولو سرکار۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو نا سانپ نے ڈسا، تو دیکھیں یہ نبی پاک کا کیسا عاشق صادق ہے، پیچھے نہیں ہٹے، ایری کو مزید دبا دیا۔
ایری کو مزید دبا دیا، مچل رہی ہے شوخیاں، دیدہ نیم باز میں جاگ رہے ہیں پاسباں، یار ہے خواب ناز میں۔ یوں سمجھو، دوسری دفعہ سمجھو، یہ اس طرح سمجھ لو کہ دو یاروں کی لڑائی ہے، ایک کہتا ہے میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں اپنے اور اپنے یار کے درمیان تیسرا بندہ آنے نہیں دوں گا۔ سانپ تھا طالب دیدار سرکار کا، کر رہی تھی ایڑیاں کام دیوار کا۔ جب درد کی شدت بڑھی نا، درد کی شدت بڑھی، جناب ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آئے اور نبی پاک کے چہرہ اقدس پر گرے اور سرکار کے چہرے کو چومنے لگے۔ سرکار بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا وجہ ہے، روئے کیوں، تکلیف کیوں ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے ایری پر لواب دہن لگایا، 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر نبی پاک اور جناب صدیق رہے۔ جناب صدیق نے جو جلوے لوٹے کتب حدیث کے اندر، سرکار کی پوری زندگی کے اندر اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں ملتی، اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں ملتی، بات اس طرح کی کوئی نہیں ملتی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دن ہر چیز مدینے والے محبوب پر نثار کی۔ ہلکی ہلکی سمجھ آ رہی ہے؟ آخ دفعہ سبحان اللہ۔ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، مسلمانوں کے پاس مال کوئی نہیں، اسلام پر تنگی کے دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مجلس شریف لگی، حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ترغیب دلائی، صحابہ کرام اٹھے، گھروں میں گئے، مال اکٹھا کرنا شروع کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ فارق حق و باطل، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، امام المجاہدین جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، مال بڑا پاس، گھر گئے، گھر کا آدھا سامان الگ کیا اور دل کے اندر خیال ہے کہ میں آج ابو بکر صدیق سے بھر جاؤں گا، میں بھر جاؤں گا۔ کیوں کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو مومن ہے نا، کون جی؟ جو مومن ہے نا وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی آج نا میں ابو بکر صدیق سے بھر جاؤں گا۔ آدھا مال لیا، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہ دربار رسالت ہے۔ نبی پاک کے دربار کا رنگ ہی بدل گیا، رنگ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خریداروں میں جو آ کر شامل مولا ہو گیا۔ جناب عمر فاروق اعظم آئے تو نبی پاک نے پوچھا، اے عمر لے کے کیا آئے ہو؟ لے کے کیا آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ سرکار نے قبول فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ ادھر عاشق صادق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر کپڑا بچھایا۔ پھر ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑے بھی اتارے، برتن بھی رکھے، اپنے کپڑوں کی طرف نظر گئی تو کپڑے بھی اتار دیے۔ سجنا یار منون دی خاطر، سجنا یار منون دی خاطر اسا کی بیس وٹائے، کپڑے بھی اتارے، برتن بھی رکھے۔ پھر صدیق اکبر نے توا بھی رکھا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، گٹھری باندھی حضور کی بارگاہ کے اندر۔ کس کی بارگاہ کے اندر؟ بارگاہ رسالت ماب کے اندر۔ تینو لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساکو پاڑے تے ککھ گلیاں دے، وہ لوکی آکھن سانو شدائی، ننگ نموس تا سار کے چولا، وہ سر پہنیا تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत। नबी पाक की बारगाह में आए तो नबी पाक ने ये नहीं पूछा लाए हो क्या। जनाब फरहान साहब आपके लिए दोस्त की दोस्त से होती है बड़ी सांझ मियाँ, यारी पक्की हो तो फिर अपना पराया क्या है। सबसे आका ने यही पूछा कि लाए हो क्या। सबसे आका ने यही पूछा कि लाए हो क्या। सिर्फ अबू बकर से पूछा कि बचाया क्या। नबी पाक की बारगाह में आए, नबी पाक की बारगाह में आए तो सरकार ने पूछा, फरमाया माँ अब कई तली आहली का। फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आए, घर क्या छोड़ के आए हो। अब सदीक अकबर भी तो वाकिफ़े शनासे मिजाज मुस्तफ़ा है, उनको भी तो पता है ना सिद्दीक अकबर वाकिफ़े असरार मुस्तफ़ा, सिद्दीक अकबर कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर जीनत दरबार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर रौनक बाजार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनको भी तो पता था ना कि क्या माजरा है, क्या मामला चल रहे हैं। वो कहने लगे अब कई तुलाहुमुल्लाहु व रसूल, या रसूल अल्लाह मैं घर ना अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया, मैं घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। और या रसूल अल्लाह ये मुझे काफ़ी है, या रसूल अल्लाह ये मुझे काफ़ी है। इधर ज़कात की बात आए ना, ज़कात की बात आए तो 2.5% के ऊपर बंदे 10 मौलवियां पूछते हैं, मौलाना मेरे को इतने पैसे ने थे, ये आते वो आते, इस तरह आते इस तरह है। 2.5% की बात आई और इधर नबी पाक काशी के सादिक हर चीज निसार कर दी। नबी पाक ने पूछा घर क्या छोड़ के आए हो। या रसूल अल्लाह घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ और ये काफी है। परवाने को चिराग है तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस। जब उन्होंने ये अर्ज की ना तो अभी वो अर्ज कर रहे थे नबी पाक की बारगाह के अंदर कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नबी पाक के कासिद शाहीन जनाब जिब्रील आ गए। बोरिए का लिबास पहना था। नबी पाक ने पूछा जिब्रील तेरा नूरी लिबास कहाँ है, तेरा नूरी लिबास कहाँ है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यार ने जो पहना है तो रब करीम को पसंद ही इतना आया कि रब करीम ने फरमा दिया है फरिश्तों नूरी वाला उतारो और बोरी वाला पहनो। हाँ सजना यार मनाउन दी खातर असा की बेस बटाए। कहने लगे आपके यार ने जो पहना है रब को पसंद ही इतना आया, फरमाया नूरी उतारो बोरी पहनो। फरमाया कि रब करीम ने सलाम भी अता फरमाया है और रब करीम पूछ रहा है क्या अबू बकर सिद्दीक इस हाल में रब से राजी है। इधर डॉक्टर इकबाल बोले, कौन जी, डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बोल पड़े। वो कहने लगे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना ना आंखों से आंसू आए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा इरशाद अर्ज की। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ और मैं अपने रब से राजी हूँ। अल्लाह करे हम भी अपने रब से राजी हो जाए। अल्लाह करे सानू ते कैद सजन दा गहना है वो जिंज रखे असा उंज ही रहना है। ते मियाँ साहब भी बोल पड़े, कहने लगे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे।
63 سال کی عمر میں آپ کے اور میرے محبوب نے ظاہری وصال فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 سال جناب ابو بکر صدیق حیات رہے۔ نبی پاک کا وصال ہوا تو بڑے رنجیدہ، بڑے غمزدہ تھے۔ نبی پاک کا وصال ہوا، 2 سال گزرے، جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ جناب عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا، حضور جناب ابو بکر صدیق کی موت کا سبب کیا تھا؟ کانا سبب موت ابا بکر فموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی جناب ابو بکر صدیق کی وفات کا کیا سبب تھا؟ کہنے لگے ان کی وفات رسول اللہ کی وفات، وہ رسول اللہ کی جدائی کے اندر اس قدر رویا کرتے تھے اور اس قدر رنجیدہ رہتے تھے کہ ان کا جسم کمزور ہو گیا اور حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ نبی پاک کی جدائی کے اندر ان کا وصال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ بابا جی غلام فرید صاحب بولے، کہنے لگے غلام فریدہ اتھے کی وسنا، غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ یہ ساری بہاریں، یہ ساری رونقیں یاروں کے دم بدم سے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ یار زندہ تے صحبت باقی، یار زندہ تے صحبت باقی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی عشق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔